بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسْتَحَبُّ نَحْرُ الْإِبِلِ قَدْ رُبِطَتْ أَخْفَافُهَا۔ گزشتہ 3 دن میں ہم نے جو چیزیں ذبیحہ میں واجب تھیں ان کا ذکر کیا کہ 7 چیزیں ذبیحہ میں واجب ہیں، اگر ان پر عمل نہ ہوگا تو وہ ذبیحہ میتہ کے حکم میں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہ ہوگا۔ آج کا درس نسبتاً مختصر ہے، بئی معنی کہ آج ہم نے کچھ مستحبات اور کچھ مکروہات کا ذکر کرنا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اونٹ کو نہر کریں کیا مستحب ہے، گائے بھینس یہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو ذبح کریں کیا مستحب ہے، بکری بھیڑ جو نسبتاً ان سے چھوٹے ہیں ان کے مستحبات ذبح کے کیا ہیں، اور اگر پرندے ہیں جیسے کبوتر وغیرہ ان کو ذبح کرتے ہیں تو ان کے مستحبات کیا ہیں۔ یہ مختصر درس بئی معنی ہے کہ اس میں کچھ مستحبات کا ذکر ہے، اور انہوں نے مستحبات بھی انہی جانوروں کے حساب سے، یعنی اونٹ کے بعد بولا ہے گائے بھینس جو بڑے جانور ہیں، پھر اس کے بعد ذکر کیا جو چھوٹے جانور بکریاں ہو گئیں بھیڑ ہو گئی، پھر اس کے بعد ذکر کیا جو پرندوں میں جیسے کبوتر وغیرہ بٹیرے تیتر یہ آ جاتے ہیں، پھر اسی طرح انشاءاللہ اس کے آگے مکروہات ہیں۔ فرماتے ہیں یستحب نحر الابل، مستحب ہے کہ جب آپ کسی اونٹ کو نہر کرتے ہیں قد ربطت اخفافها، اس کے جو پاؤں ہیں، باقی لوگوں کا نہیں پتا، کوثر میں تو ہمارے پاس اونٹ بہت آتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اونٹ جب کھڑا ہوتا ہے تو یہاں 2 اصطلاحیں آئیں گی، ایک لفظ آئے گا یدین اور ایک آئے گا رجلین۔ یدین سے مراد ہوگا اگلی ٹانگیں، رجلین سے مراد ہوگا پچھلی، ہماری طرح تو ان کے ہاتھ نہیں ہوتے، مراد یہ ہوگا۔ فرماتے ہیں پہلا مستحب یہ ہے کہ اگر آپ یوں کر سکیں تو اس کی جو اگلی ٹانگیں ہیں اس کو گھٹنے والی جگہ سے موڑ کر یوں ان کو یہاں پر باندھ دیں، دونوں کو، پچھلی ٹانگوں کو کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ جب اس کو نہر کرنا ہے اس کے حلق میں جب آپ نے شورا مارنا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں دونوں کو نہیں بلکہ ایک ٹانگ اس کی باندھ دیں اگلی، اور 2 تو ویسے پچھلی کچھ نہیں کہنا نا، اور جو اگلی ہے ایک فقط اوپر کر کے گھٹنے سے اوپر موڑ کر باندھ دیں، ایک آگے کھڑی رہے، چونکہ اگر دونوں کو باندھیں گے تو ظاہر وہ بیٹھ جائے گا، 2 پر تو کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر 3 ہوں گی تو کم از کم وہ کھڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یستحب نحر الابل، مستحب ہے اونٹ کو نہر کرنا، کس انداز میں؟ نہر تو واجب ہے نا، یعنی نہر کرتے وقت مستحب ہے، کس انداز میں؟ قد ربطت اخفافها، اخفاف جمع خوف، یعنی خوف اس کا وہ پاؤں جو اس کا لگتا ہے وہ اس کو باندھا جائے، کیسے؟ آگے اس کی شرح فرماتے ہیں اے اخفاف یدیہا، یدین کا مراد ہاتھ نہیں لینا، مراد کیا ہے؟ یعنی اگلی جو اس کی ٹانگیں ہیں ان کے جو پاؤں ہیں ان کو باندھا جائے، کدھر؟ الی آباتہا، اس کے آبات، آبات جمع ہے ایبد کی، ایبد کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ یہ بغل، مراد کیا ہے کہ یوں اگر ہے تو ان کو پیچھے کی طرف موڑ دیں گے تو خود بخود بغل کی طرف وہ مڑ جاتے ہیں۔ بِأَنْ يَرْبِطَهَا مَعًا، اگر ضابع کو فاعل بنائیں گے تو کہ ان دونوں کو وہ باندھ دے، اکٹھا کر دے، مجتمعاً من الخف الی الآبات، یعنی پاؤں سے او اوپر ابط کی طرف،
یہاں میں نے گزارش کی نا، لفظی معنی ہو گیا نا بغل، مراد کیا ہے؟ جہاں سے ٹانگ شروع ہو رہی ہوتی ہے، جیسے یہ ہمارا بازو شروع ہے تو نیچے کی جگہ کو بغل کہتے ہیں۔ یہ مراد کیا ہے کہ یوں ٹانگ سیدھی تھی تو جب اس کو یوں موڑے گا تو اس کا پاؤں ظاہر پھر اوپر پہنچ جائے گا، گھٹنے سے اوپر جہاں سے ٹانگ شروع ہو رہی ہے اس جگہ پر، جیسے ہم روٹین میں دیکھتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ ورویا، ایک روایت ہے کہ نہیں یوقالو یدھا الیسریٰ من الخف الی الرکبہ، کہ نہیں اس کا جو بائیں ٹانگ ہے، دائیں نا، اس کو خف سے یعنی پاؤں سے رکبہ گھڑنے کی طرف، یعنی اس کو موڑ کر اوپر کی طرف باندھ دیں، وَيُوقِفُهَا عَلَى الْيُمْنَى، اور جو دائیں ٹانگ ہے اس پر وہ کھڑا رہے، یعنی وہ ان کو بجائے بٹھانے کے وہ کھڑا رہے، جیسے ہم روٹین میں یہاں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کلاہما حسن، جس پر بھی عمل کر دو، روایات دونوں کے بارے میں موجود ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا کہ انگلی ٹانگوں کے بارے میں حکم کہ اگر آپ دونوں کو پیچھے کی طرف موڑ کے باندھ دیں یا ایک کو فقط باندھ دیں۔ لیکن وَأُطْلِقَتْ أَرْجُلُهَا، لیکن اس کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں ان کو اب نہیں باندھنا، ان کو بالکل چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ کھڑا ہے اونٹ، چاہے بیٹھ گیا ہے، جو بھی ہے ان کو نہیں باندھنا۔ یہ مستحب ہو گیا کس کے بارے میں؟ اونٹ کے نہر کے وقت۔ اب آ گیا دوسرا، والبقر، بکر، گائے کو بھی شامل ہے، بھینس کو بھی شامل ہے، دونوں کو، مذکر ہو مؤنث ہو، جو بھی جنس بکر میں سے ہیں۔ ان کے مستحبات کیا ہیں؟ ان کا فرماتے ہیں توقل یداہ ورجلاہ ویطلق ذنبہ، گائے کو ذبح کرنا ہے یا بھینس کو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اگلی دونوں ٹانگیں بھی باندھ دیں، ورجلاہ، پچھلی ٹانگیں بھی باندھ دیں، وَيُطْلَقُ ذَنَبُهُ، لیکن اس کا جو دم ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، یہ ہوگی دوسری قسم۔ تیسری قسم غنم، بکری کو بھی شامل ہو گیا، بھیڑ کو بھی شامل ہو گیا، مذکر مؤنث جنس غنم۔ تربت یداہ ورجل واحد، مستحب ہے کہ اس کی اگلی دو ٹانگیں اور پچھلیوں میں سے ایک اس کو باندھ دیں، وَتُطْلَقُ الْأُخْرَى، ایک ٹانگ اس کی کھلی چھوڑ دیں، یعنی اس کو نہ باندھیں۔ اچھا جی، وَيُمْسَكُ صُوفُهُ وَشَعْرُهُ وَوَبْرُهُ حَتَّى يَبْرُدَ، جب تک کہ وہ مرنے کے بعد ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کے بالوں کو یا اس کی اون کو، پشم کو، یہ جو صوف ہو گئی نا، یہ ہو گئی بھیڑ کے جو بال ہوتے ہیں نا، اس پر عام طور پہ صوف بولا جاتا ہے۔ شعر، بال، یہ ہو گئے بکری والے۔ وبر، یہ عام بولا جاتا ہے اونٹ کے جو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوب ان کو پکڑ کے رکھیں، حتیٰ یبرد، حتیٰ کہ وہ مرنے کے بعد ٹھنڈا ہو جائے۔ اچھا، وفی روایت حمران بن آیون، ایک اور روایت ہے حمران بن آیون کی، اس میں تھوڑا یوں ہے کہ ان کان من الغنم، کہ اگر وہ جانور، وہ ذبیحہ جس کو ذبح کر رہے ہیں وہ غنم میں سے ہے، بھیڑ یا بکری ہے، فَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ، تو اس کی اون یا اس کے بالوں کو پکڑیں، وَلَا تُمْسِكَنَّ يَدًا وَلَا رِجْلًا، اس کی اگلی یا پچھلی ٹانگوں کو یعنی امساک نہ کرو، بند نہ کرو، مراد کیا ہے ان کو نہ باندھو۔ ہم نے تو کہا نا باندھنا ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں الاشہر الاول، کہ نہ، اگلی ٹانگیں اور ایک پاؤں کو باندھیں گے اور باقی اس کو جو ایک ٹانگ ہے اس کی پچھلے والی اس کو چھوڑ دیں گے۔ خوب، یہ ہو گیا ان کا مسئلہ۔ اب اس کے بعد آ گئے پرندے، کبوتر ہو گیا، تیتر، بٹیر وغیرہ۔ وَالطَّيْرُ يُذْبَحُ، طیر کو ذبح کیا جائے گا، لیکن کیسے؟ وَيُرْسَلُ، جب آپ کسی
کبوتر یعنی پرندے کو ذبح کرنا ہے، وہ چھوٹا پرندہ ہو یا بڑا، اس کی کوئی چیز باندھنی نہیں ہے، بس اس کو جیسے روٹین میں ہم پکڑتے ہیں ذبح کریں گے۔ ولا یمسک ولا یکتف، یکتف کا معنی ہوتا ہے نہ آپ نے اس کے پروں کو باندھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی اس کی کوئی اور جگہ یعنی وہ بالکل کنٹرول کر کے رکھنا ہے کہ وہ تڑپ بھی نہ سکے، نہ ایسا نہیں کرنا، بس اس کو ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہو گئے ان جانداروں کے مستحبات کہ جب اونٹ کو نہر کرنا ہے تو کس انداز میں اس کو نہر کیا جائے، اگر بڑا جانور ہے تو کس انداز میں، بھیڑ بکری ہے تو کس انداز میں، پرندہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ جتنے پرندے ہوتے ہیں مرغی شرغی جب ذبح کرتے ہیں اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں آزاد، اور وہ اپنی ارادی سے وہ تڑپتی رہتی ہے، نہ اس کی ٹانگیں باندھتے ہیں نہ ہی اس کے پاؤں، وہ جو پر ہوتے ہیں وہ نہیں باندھتے۔ یہ ہو گیا آقا جان یہاں پر مستحبات کی بات۔ اب آگے شروع ہو رہے ہیں کچھ کام ہیں جو مکروہ ہیں اس ذبیحہ میں، وہ کیسے؟ وہ یہ ہے یکرہ ان تنخع ذبیحہ، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جو گردن سے شروع ہوتی ہے اور دم تک جاتی ہے، اس کے اندر ایک سفید رنگ کی چربی نما ایک اور دھاگا ٹائپ چیز ہوتی ہے، یعنی انسان کی بھی ہوتی ہے، جہاں سے وہ کٹ جاتی ہے نیچے کا حصہ اس کا بیکار ہو جاتا ہے، یہ جہاں سے جو دماغ سے چلتی ہے بالکل ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید رنگ کا ایک دھاگا ٹائپ چیز جیسے چربی ہوتی ہے، جس جگہ سے وہ کٹ جائے اس سے نیچے کا حصہ انسان کا بدن جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، جہاں بھی اس کو چوٹ لگتی ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے، کیا؟ کدھر گیا؟ یکرہ ان تنخع ذبیحہ، ذبیحہ کا نخع کیا مطلب؟ آپ نے جانور کو ذبح تو کر دیا، ابھی وہ تڑپ رہا ہے، ابھی اس پر موت واقع نہیں ہوئی کہ اس سے پہلے آپ اس کی وہ والی وہ جو سفید رنگ کی ایک تار سی ہے، دھاگا نما چیز ہوتی ہے، چربی سی ہوتی ہے، وہ رگ نما ہوتی ہے سفید باریک سی، اس کو نکالنا اس کی ہڈی سے، یہ ہے مکروہ ہے۔ مرنے کے بعد کی بات نہیں ہے، وہ تو نکالتے ہی نکالتے ہیں نا، یہ مرنے سے پہلے کی بات ہے۔ یکرہ ان تنخع ذبیحہ، ذبیحہ کا نخ، نخ لوگ معنی ہوتا ہے دھاگا، یہاں پر وہ خاص وہ چیز مراد ہے، اس کو نکالنا کیا مطلب؟ یعنی ان یقطع نخاعها، یہاں نخ نہیں، جہاں ہے ناخع، آخر میں ہے اس کا نخاع، یعنی مراد کیا کہ اس کی اس ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس میں جو ایک سفید رنگ کی وہ جو باریک سی چیز بنی ہوتی ہے اس کو نکالنا قبل موتہا، ذبح کے بعد اور مرنے سے پہلے۔ 4 اعضاء آپ نے کاٹ دیے، شرعی طور پر تزکیہ اس کا ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس پر موت واقع نہیں ہوئی، تڑپ رہا ہے، اور آپ اس کو جلدی وہ بھی نکالنی شروع کر دیں، یہ مکروہ ہے۔ یہ ناخع یہ ہوتی کیا بنا ہے؟ فرماتے ہیں هو الخیط الابیض، وہ سفید رنگ کا ایک دھاگا نما چیز، التی وسط الفقار، جو اس ریڑھ کی ہڈی، انسان کی جو ہوتی ریڑھ کی ہڈی ہوتی اس میں بھی ہوتی ہے، وہ ممتد من الرقبۃ، جو انسان کی گردن سے، وہ ساری اس جانور کی انسان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، جانور میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، جو رقبہ گردن سے شروع ہوتی ہے الی عجب الذنب، اور اس کے دم کے شروع ہونے والی جگہ تک جاتی ہے، یعنی ایک نظام الہی ہے کہ یہ جانور بکری ہے، بھیڑا، جو بھی ہے جانور، وہ سفید رنگ کی جو چیز ہوتی ہے جیسے چربی ٹائپ ہوتی ہے، وہ ایک دھار نما چیز ہوتی ہے جو گردن سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں اس جانور کی دم ہوتی ہے وہاں تک وہ ایک ہی
اور دھاگے کی طرح ایک اور رگ کی مانند موجود ہوتی ہے۔ تو مرنے سے پہلے موضوع ہمارا یہ ہے کہ ذبح ہو گیا، 4 اعضاء کاٹ دیے، لیکن ابھی موت واقع نہیں ہوئی، تو اس سے پہلے اس کو نکالنا مکروہ ہے۔ وقیل یحرم، بعض کہتے ہیں نا جب تک موت واقع نہ ہو جائے اس کو نکالنا حرام ہے۔ اچھا کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں روایت صحیح ہے حلبی کی، وہ کہتے ہیں حلبی نے یہ کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امام نے فرمایا لا تنخائی ذبیحۃ حتی تموت، کہ جب تک ذبیحہ مر نہ جائے تب تک اس سے وہ خاص جو دھاگے مچی وہ ہو نہ نکالو۔ فَإِذَا مَاتَتْ، جب اس پر موت واقع ہو جائے، فَانْخَعْهَا، اس وقت آپ اس کو بے شک وہاں سے نکالو۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں الاصل فی النہی التحریم، نہیں، اور جیسے قدماء کا طریقہ یہی تھا کہ امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ظہور فی الحرمت رکھتی ہے، چونکہ امام نے لا تنخائی ذبیحہ نہیں کی ہے اور نہیں میں اصل حرمت ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَقْوَى، میرے نزدیک بھی اقوا یہی حرمت والا نظریہ ہے۔ اچھا وَاخْتَارَهُ فِي الدُّرُوس، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا دروس میں بھی اختیار حرمت والا قول ہے، کراہت والا نہیں ہے۔ نعم لا تحرم الذبیحۃ علی القولین، اب یہ بات علیحدہ ہے، ایک بات کلیئر ہے کہ چاہے ہم اس کی کراہت کے قائل ہوں، چاہے ہم اس کی حرمت کے قائل ہوں، اگر 4 اعضاء کو کاٹنے کے بعد اور مرنے سے پہلے کوئی بندہ اس کو نکالتا ہے، بعض کے نزدیک مکروہ، یہ عمل مکروہ، بعض کے نزدیک یہ عمل کرنا حرام، لیکن یہ بات ہے کہ وہ ذبیحہ خود ذبیحہ حرام نہیں ہوگی، یعنی یہ فعل، یہ عمل حرام ہوگا، فعل کا حرام ہونا اور سے ہے، لیکن ایسا کرنے سے وہ جو جانور تھا وہ حرام نہیں ہوگا، وہ بالکل حلال ہوگا، کھانا بھی جائز ہوگا۔ خوب، یہ ہو گیا پہلا مکروہ۔ دوسرا مکروہ یہ ہے ان یقلب سکینہ، کہ چھری کو اس کے اندر گھسیڑے۔ تھوڑی سی اگر توجہ کرنا، یہ آپ توجہ کی نئی چیز ہے، جانور کو ہم ذبح کہاں سے کرتے ہیں؟ اوپر سے، یہ یہاں چھری رکھتے ہیں، یعنی اوپر سے کاٹتے جاتے ہیں اور نیچے کی طرف جاتے ہیں، یہ ہو گیا طریقہ۔ اب کوئی بندہ یوں کرے کہ چھرا ادھر اندر سے گھمائے، یعنی اندر سے چھرا اندر گھسا کے نا پھر اوپر کی طرف کاٹتا ہے اور یوں کر دے، یعنی یوں کاٹے تو بھی 4 رکعتیں کرنی ہے، لیکن وہ اندر اس کے داخل کر کے پھر باہر کی طرف اس کو، تو یہ جو باہر کی طرف کرنا ہے یہ مکروہ ہے۔ سمجھا کی بات کی؟ مکروہ کیا ہے؟ ان یقلب سکینہ، کہ ذابح چھری کو قالب الٹا، ان سیدھا تو ہو گیا نا، یوں باہر سے اس کو اندر کی طرف کاٹتا جائے، یہ ہے کہ الٹا کرے، یعنی اندر سے باہر کی طرف۔ آگے خود شہید نے وضاحت کی ہے کیسے، بِأَن يُدْخِلَهَا تَحْتَ الْحُلْقُوم، کہ وہ چھری کو حلق کے نیچے سے یعنی سائڈ سے اندر داخل کر دے اور باقی اعضاء کے، اور پھر فَيَذْبَحُ إِلَىٰ فَوْقٍ، اندر کی طرف ذبح کرنے کے بجائے وہ باہر کی طرف، یعنی جو چلاتا ہے حتیٰ کہ چھری جو باہر نکل آئے، ورنہ چھری اندر جاتی ہے نا، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ لِنَهْيِ صادق علیہ السلام عنہ، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت حمران بن آیون کے مطابق اس سے نہیں فرمائی کہ ایسا نہیں کرنا۔ وَمِن ثم قِیلَ بِالتحریم، اور یہی وجہ ہے کہ نہیں آئی تھی، بعض حضرات اس عمل کے کراہت نہیں بلکہ
حرمت کے قائل ہیں۔ کیوں؟ حملاً للنہی علیہ، اس لیے کہ نہیں ظہور فی الحرمت رکھتی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وفی السند، لیکن ہمیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی عدالت ثابت نہیں ہے، تو اس لیے حرمت کا استنباط کرنا ذرا مشکل ہے۔ البتہ فالقول بالکراہۃ اجود، کراہت کا قول زیادہ مناسب ہے، چونکہ استحباب یا کراہت ہو وہ اگر روایت سندن میں تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو تو وہ لی جا سکتی ہے، لیکن وجوب اور حرمت میں مشکل ہے۔ دو ہو گئے۔ وَالسَّلْخُ قبل البارد، مکروہ ہے کہ جب آپ نے جانور کو ذبح کر دیا تو انتظار کریں کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کی کھال شال اتاریں۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں وَالسَّلْخُ، یعنی مکروہ ہے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا۔ کیوں؟ کیونکہ روایت ہے، البتہ ہے روایت مرفوعہ محمد بن جحجہ کی امام رضا علیہ السلام سے، اس میں یہ ہے کہ اذا ذبحت الشاۃ، جب جانور کو کسی بھی بکری کو ذبح کیا گیا، وَسُلِخَتْ، اور اس کی کھال اتار دی گئی، یا یوں کہا یا سُلِخَ شَیْءٌ مِّنْہَا، کہ کسی بھی ذبیحہ کی کھال اتار دی جائے قبل ان تموتا، اس کے مرنے سے پہلے، فَلَيْسَ يَحِلُّ، کیا ہے؟ اکلھا، تو اس کا کھانا حلال نہیں۔ اب اس کو تھوڑی سی توجہ کرنی ہے کہ ایک ہے سُلِخَ شَیْءٌ مِّنْہَا قبل ان تموت، توجہ کرنی ہے۔ جب ہم ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح ہونے کے بعد تھوڑی دیر اس کو لگتی ہے اس کی موت کے لیے، اور جب تڑپ رہا ہوتا ہے تو اب وہ مرا تو نہیں ہوتا ہے نا، جب مرتا ہے پھر سکون ہے، تو مرنے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے برد کا کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ اب اس بات کو غور سے سمجھنا ہے کہ ایک مرحلہ ہے قبل الموت اور ایک مرحلہ ہے قبل البرد، یہ دو مراحل ہیں۔ اب ان کو پوری دقت سے آگے بحث آ رہی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ شہید نے کیا فرمایا؟ مکروہ ہے کھال اتارنا قبل البرد، ٹھنڈا ہونے سے پہلے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے یہ اور بات ہے، موت سے پہلے یہ اور بات ہے۔ چونکہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے ممکن ہے ابھی مرا ہی نہ ہو تو بھی قبل البرد صادق آتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ مر چکا ہو لیکن ابھی ٹھنڈا نہ ہوا ہو، اس پر بھی صادق آتا ہے۔ قبل البرد تو عام ہے نا، لیکن جو قبل الموت ہے وہ تو اس سے بھی پہلے کا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس غور سے اس بحث کو پڑھنا ہے، وہ بحث یہ ہے آگا۔ ذهب جماعت منہ المصنف الدروس والشرح، کچھ اور بزرگان جن میں خود شہید اول اپنی کتاب دروس میں اور شرح ارشاد میں وہ کہتے ہیں اِلیٰ تحریم الفعل، کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اچھا، استناداً اِلیٰ تلازم تحریم العقل و تحریم الفعل، وہ کہتے ہیں کہ حرمت العقل اور حرمت الفعل کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ کیا؟ کہ جو فعل حرام ہوگا پھر اس کا کھانا بھی حرام ہوگا، اگر فعل حرام نہیں تو کھانا بھی حرام نہیں، وہ ملازمہ کے قائل ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لا یخفی منعہ، ہمارے نزدیک کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ حرمت عقل اور حرمت الفعل، یعنی جو فعل حرام ہو پھر اس کا کھانا بھی حرام ہو، کوئی ملازمہ۔ تھوڑی سی توجہ، کیوں؟
اور پیچھے بعض لوگوں نے کیا کہا تھا، قلب سکین حرام ہے، یعنی وہ اندر سے باہر کی طرف ذبح کرنا، لیکن پھر بھی ذبیحہ حرام نہیں ہوتا، آکل حرام ہو سکتا ہے، ایک فعل حرام ہو، لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ پھر اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے، یہ کوئی ضروری لا یکفمان ہو، بل عدم الدلالۃ علی التحریم والکراہہ، بلکہ اس روایت کی اصلاً حرمت یا کراہت پر کوئی دلالت ہی نہیں ہے۔ نعم یمکن الکراہہ، البتہ بائی معنی کراہت ہو، کیسے کہ من حیث استعمالہ علی تعذیب الحیوان علی تقدیر شعورہ، کہ اگر جانور ابھی مرا نہ ہو، یعنی فرض کرو کہ ابھی اس میں زندگی ہے، جب تڑپ رہا ہوتا ہے زندگی ہوتی ہے نا، تو اگر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس جانور کو ابھی وہ شعور میں ہے، یعنی موت واقع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے اس کے 4 اعضاء کٹ چکے ہیں، اور ہم اس کی کھال اتارنا شروع کر دیں، تو اس سے جانور کو اذیت ہوتی ہے، اور تعذیب یعنی عذاب دینا، مراد کیا، یعنی ابھی تو زندہ تھا، ابھی اس پر موت تو موت کے بعد کھال اتارنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب تک اس میں شعور تھا تو بھائی مانا۔ لیکن فرماتے ہیں چلو ہو بھی صحیح، تو یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ اگر ہم قبل الموت کہیں، پھر تو چلو ہم کہیں گے یہ کوئی جانور کو یہ اذیت کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ابھی وہ زندہ ہے، اسے کھال اتار رہے ہیں، ان سلخہ قبل بردہ، لیکن کھال اتارنا ٹھنڈا ہونے سے پہلے، لا یستلزمہ، وہ تعذیب حیوان کو مستلزم نہیں ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ مر چکا ہو، ابھی ٹھنڈا نہ ہوا ہو، جب مر چکا ہے تو اس کو کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جب اس میں روح ہی ختم ہو گیا، کیوں؟ لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ قَبْلِيَّةِ الْمَوْتِ، کیونکہ قبل البرد عام ہے، قبل الموت ہو تو بھی قبل البرد صادق آتا ہے، بعد الموت اور قبل البرد ہو تو بھی قبلیت صادق آتی ہے، ختم۔ وَظَاهِرُهُمْ أَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ بزرگان یہ کہتے ہیں کہ قبلیت البرد اور قبلیت الموت متلازم ہیں، ان کے درمیان ملازمہ ہے، کہ جب قبل البرد ہوگا تو اس کا مطلب ہے قبل الموت، قبل الموت اس کا مطلب قبل البرد۔ فرماتے ہیں ہوا ممنوع، ہم اس ملازمے کے قائل ہے، ہمارے نزدیک یہ تلازم ممنوع ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ قبل البرد کا مصداق ہو، لیکن قبل الموت کا مصداق، چونکہ موت کے بعد تھوڑی دیر لگتی ہے اس کو ٹھنڈا ہونے میں، اور جیسے انسان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ مر جائے، آپ اگر اس کو قبل البرد ہاتھ لگائیں گے تو مس میت واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بعد البرد لگائیں گے تو مس میت واجب ہوگا، تو اس کا مطلب موت کے بعد بھی قبل البرد صادق آتا ہے۔ وَمِن ثم جاز تغسیل میت الانسان، جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کی میت کو غسل دینا قبل برد ہی جائز ہے، تو قبل برد ہی کا مطلب کب یہی ہوتا ہے نا کہ موت کے بعد، یہ تو نہیں ہوتا قبل برد ہی سے مراد کہ قبل الموت ابھی زندہ پڑو اور ہم اس کو غسل دینا شروع کر دیں، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ خوب، بہرحال فالاولیٰ، بلکہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ تخصیص الکراہت بسلخہ، ہمیں یوں کہ مثال کیا کہ کسی بھی جانور کی کھال اتارنا یعنی اور ذبح شرعی کے بعد اور مرنے سے پہلے یہ مکروہ ہے، مرنے کے بعد ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ایک اور مکروہ ہے، وہ یہ ہے ابانۃ الراس عمدن، جس جانور کو، جس جاندار کو آپ ذبح کر رہے ہیں، آمدن اس کے سر کو ذبح کرتے ہوئے جدا کر دینا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بے اختیار، یعنی آپ کے پاس جو آلہ ذبح تھا، چھری تھی، بہت تیز تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی جب آپ نے چلائی تو پورا سر اس کا کٹ گیا، یہ نہیں مراد۔
آمدن جان بوجھ کے، وہ بھیڑ ہے، وہ بکری ہے، وہ پرندہ ہے، جو بھی جس کو ذبح کرنا ہے، ذبح کرتے وقت آمدن اس کے سر کو ابانا یعنی جدا کرنا، کہ سر جسم سے جدا ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي صحیحۃ محمد بن مسلم، امام محمد باقر السلام سے امام نے فرمایا لا تنخ ولا تقطع الرقبۃ بعدما تذبح، جب ذبح سے مراد کیا ہوگا، جب 4 اعضاء کاٹ لے تو اس کے رقبہ کو، گردن کو قطع نہ کرو۔ مراد کیا ہے کہ جسم سے جدا نہ کرو، جب اس پر موقع واقع ہو جائے، جب آپ کھال اتاری شروع کریں پھر کاٹ دیں۔ وکیل والقائل والشیخ فی النہایہ، شیخ طوسی نہایہ میں اور دیگر کچھ بزرگان کہتے ہیں کہ نہیں، مکروہ نہیں ہے آمدن سر کو جسم سے جدا کرنا، وکیلا بالتحریم، وہ کہتے ہیں کہ آمدن اگر ہے تو یہ حرام ہے۔ کیوں؟ ابتداء نہیں، اس لیے کہ جب روایت میں آ گیا کہ لا تقطع الرقبۃ بعد ما تذبح، تو نہیں ظہور فعل حرمت رکھتی ہے، اور پھر روایت بھی اگر صحیح ہے تو۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَقْوَى، میرے نزدیک بھی یہ حرمت والا قول اقوی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آمدن ذبیحہ کے سر کو جسم سے جدا کرنا، آمدن لفظ آمد ذہن میں رکھنا ہے، یہ جائز نہیں۔ وَعَلَيْهِ، فرض کرو ہم قائل ہو گئے کہ جناب آمدن سر کو جدا کرنا جسم سے یہ حرام ہے، حال تحرم الذبیحہ، اگر ایک بندے نے غلط کیا، فعل حرام کیا کہ اس نے اس کے سر کو آمدن جدا کر دیا، کیا اسے ذبیحہ حرام ہو جائے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا، کہ جس بکری کے سر کو آمدن اس نے پور جسم سے جدا کیا ہے، اختیارن کیا ہے، ٹھیک ہے، کیلا نام، بعض کہتے ہیں بالکل وہ جانور، وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ دلیل یہ دیتے ہیں لِأَنَّ زَائِدَ عَنْ قَطْعِ الْأَعْضَاء، شریعت نے کہا تھا 4 اعضاء کو کاٹنا ہے، اور اس نے اس سے زائد کاٹے ہیں، يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ ذَبْحًا شَرْعِيًّا، تو اس کا مطلب ہے یہ ذبح شرعی نہیں ہے، تو جب ذبح شرعی نہیں ہے فلا یکون مبیحا، تو پھر یہ اس گوشت کے لیے، جانور کے لیے مبیح بھی۔ شریعت نے کہا تھا 4 اعضاء کاٹنے، آپ نے بہت سارے اور بھی کاٹ دیے، اس کا مطلب آپ نے شرعی ذبح نہیں کی، لہذا حرام ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وَيُزَعَّ، ہمارے نزدیک یہ قول ضعیف ہے کہ نہ، اس سے ذبیحہ حرام نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بھائی بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الذَّبْحِ قَدْ حَصَلَ، ذبح شرعی کے لیے کتنے اعضاء کاٹنا شرط تھا؟ جواب آئے گا 4 تو کٹ گئے، 4 اعضاء تو اس کے کٹ گئے۔ فلا اعتبار بالزائد، اب اگر اس سے زائد اس نے کوئی کاٹا بھی ہے تو اس کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو شرعاً معتبر تھے وہ تو عمل ہو گیا، جب ہو گیا تو لہذا اس سے کوئی فرق۔ ذبیحہ حرام یعنی حکم تکلیفی ہے، گناہ ہوگا کہ شریعت نے کہا تھا جدا نہیں کرنا سر کو، اس نے کر دیا، لیکن ذبیحہ حرام نہیں ہوگی۔ وقد روى الحلبی، حلبی نے روایت کی ہے، روایت بھی صحیح امام صادق علیہ السلام سے، حیث سأل عن ذبح طیر، اس نے امام سے سوال کیا کہ جناب ایک بندے نے ایک پرندہ ذبح کیا، قطع رأسہ، اس نے اس کے سر کو کاٹ دیا، یعنی اس کا پرندے کا جو سر تھا وہ جسم سے جدا ہو گیا، ایوکل منہ، کیا اب اس پرندے کو جو اس طرح ذبح ہوا ہے اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ قالا نعم، فرمایا ہاں کھا سکتے ہیں، لیکن لا یتعمد قطع رأسہ، لیکن یہ فرمایا کہ یہ قطع راس والا عمل آمدن نہ کرو۔ یعنی مراد کیا ہے کہ امام نے آمدن ابانت الراس، سر کو جدا کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر ہو جائے اتفاقاً تو تیز آلہ تھا فلاں تھا تو پھر کوئی حل نہیں۔ بس ہوا نص، فرماتے ہیں گویا یہ نص آ گئی کس بات پر؟ کہ بے شک
سر کو جسم سے جدا کرنا عمدن حرام ہو بھی صحیح، لیکن اگر ہو جائے تو جو ذبیح ہے وہ حرام نہ ہوگا، یہ حلیت پر نص ہے۔ اور دوسری دلیل واضح ہے کہ قرآن نے واضح کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر ذکر اللہ تو ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں وہ جو 7 چیزیں شرطیں وہ تو ساری پوری ہو گئی ہیں، لہذا کھانا جائز ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے نزدیک فل متاجہ ہو، میرے نزدیک کیا بہتر ہے وہ ہے تحریم الفعل دون الذبیحۃ فی، کہ سر کو آمدن جسم سے جدا کرنا یہ فعل حرام ہے، لیکن جو ذبیحہ ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ یعنی جس جاندار کے سر کو عمدن جدا کر دیا تو ذابح گناہگار ہوگا کہ عمدن اس نے کیا ہے، لیکن جو ذبیحہ ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں وفی کل ما حرم سابقا، بلکہ بات فقط اس کی نہیں ہے، جہاں پر بھی انہوں نے کہا، بعد نے کہا تھا قلب مکروہ ہے، بعد نے کہا تھا فلاں چیز مکروہ ہے، نخ نکالنا مکروہ ہے، فرماتے ہیں جہاں پر بھی تھا، اور بعد نے حرمت کا کہا تھا، جہاں جہاں بھی جس نے حرمت کہا ہے میرے نزدیک وہاں وہ فعل حرام ہوگا، لیکن ذبیحہ حرام نہیں ہوگی۔ ختم۔ فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْقَوْلُ الْمَحْكِيُّ بِالتَّحْرِيمِ، یہ جو شہید اول نے ایک لفظ کہا تھا پیچھے کہ وَقِيلَ بِالتَّحْرِيمِ، کہ اس قیلہ بالتحریم کا تعلق فقط ابانت الراس سے نہ ہو، بلکہ ابانت الراس، سالخ، اور کیا تھا، نخ و ذبیحہ، ان سب سے ہو، کہ وہ یہ فرماتے ہوں کہ بعض حضرات ان سب میں حرمت کے جن کو انہوں نے مکروہ کی لسٹ میں شمار کیا، یمکن ان یکون القول المحکی بالتحریم، یہ جو شہید اول نے فرمایا کہ وقیل بالتحریم، یہ جو حرمت کا قول نقل کیا ہے، ممکن ہے یہ متعلق ہو بے جمیع ما ذکر مکروہا، وہ تینوں چیزوں سے کہ جو انہوں نے خود بطور کراہ ذکر ہوئی یا ذکر کی، حرمت کا علم، کیوں؟ لِوَقُوعِ الْخِلَافِ فِيهَا اجمع، چونکہ ان سب میں اختلاف تو ہے، جیسے ابانت الراس بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے، سالخ قبل البرد بعض کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، اس طرح انتخاب بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے۔ بل قد حرم المصنف الدروس، بلکہ خود اسی شہید اول نے بھی اپنی کتاب دروس میں جو یہاں مکروہ قرار دیے ہیں وہاں پر ان کو حرام قرار دیا ہے، سوائے قلب سکین کے، اور چھری کو اندر گھسا کے باہر کی طرف ذبح کرنا اس کو مکروہ کا ہے، باقی سب کو حرام قرار دیا ہے۔ فلم یحکم فیہ بالتحریم، اس میں البتہ انہوں نے حرام قرار اس کو نہیں دیا، اور نہ ہی بل اکتفا، بلکہ وہاں پر فقط اتنا کہا ہے کہ اختلاف ہے کہ بعض اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور بعض حلال۔ یہ تھے مستحبات اور مکروہات۔ اگلا درس انشاءاللہ اس بارے میں ہوگا کہ کس کس جاندار کا تزکیہ ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ علیحدہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔